موضوع الدرس في ترك الموالاة مع الكفار والمشركين والمنافقين سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فأنزل الله عز وجل في حاتم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں ان کا سبب نزول جو ہے وہ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ جب وہ خط لکھ بیٹھے تو یہ آیات جو ہیں اللہ نے نازل فرمائیں. لیکن یاد رکھیں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ چاہے آیت مبارک کسی خاص واقعے میں اتری ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے، یعنی العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دعا بھی کیجیے گا. آج مجھے بڑی سخت تکلیف ہے کمر میں. ڈاکٹروں نے تو کہا کہ 2 دن آپ بیڈ ریسٹ لیں، بس سیدھے لیٹے رہیں، اٹھیں بھی نہیں. بہرحال ان کی مہربانی ہے تو بس اور کچھ نہیں، صرف ایک درخواست ہے کہ دعا کر دیجیے گا بس، اور کچھ الحمدللہ. کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، معتمر ہیں، اللہ کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، اور جب بندہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ جلد منظور ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں انظہار غیب، کہ بھی اس کو پتہ نہیں آپ دعا کر رہے ہیں.
تو اسی لیے حکم ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر بھائی ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی، اللہ رحمت فرمائے، رات کو ٹھیک صبح اٹھا بس یہ پوری کمر جو ہے نا جی جکڑی ہوئی ہے، بیٹھنا اٹھنا عجیب کیفیت ہے۔ بہرحال اللہ پاک شفا کا ذریعہ بنا دے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو تکلیف دیتی ہے نا، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ کبھی اس طرح آزماتے ہیں، کبھی اس طرح آزماتے ہیں، اور آدمی کا رجوع اگر اللہ کی طرف رہے اور صبر رہے تو پھر اجر ہی اجر ہے۔ تو بہرحال مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسی قصے میں نازل ہوئی۔ روى معمر الزهري عن عروة نحو ذلك وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في حاتب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها 10 دراهم۔ حاتب ابن ابی بلتع نے اس عورت کو 10 درہم دیے کہ میرا خط جو ہے وہاں پہنچا دے۔ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركها بالجحفة، وذكر تمام القصة نحو ما تقدم، وأن السدي قريبا منه، وهكذا قال الله في ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاتب ابن أبي بلتع۔ اسی قصے میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یعنی المشرکین والکفار الذین هم محاربون اللہ ورسولہ وللمؤمنین الذین شرع اللہ عداوتهم ومصارمتهم وَنَهَا أَن يَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ وَأَصْدِقَاءَ وَأَخِلَّاءَ۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ مشرک جو ہیں، یہ کافر جو ہیں، یہ اللہ رسول سے اور مومنین سے جنگ کرنے والے ہیں، ان کی عداوت کھلی ہوئی ہے۔ تو کافروں اور مشرکوں کو دوست بنانا، ان کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم وهذا تہدید شدید ووعید اکید۔ یہ سخت اللہ کی طرف سے تہدید ہے کہ جو میرے دشمن ہیں یا یہود و نصارہ ہیں ان سے تم دوستی رکھتے ہو، وہ دشمن ہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، وہ مومنین کے بھی دشمن ہیں، وہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں اور تم دوستی بناتے ہو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا خبردار جو تمہارے دین کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، استہزاء بنانا چاہتے ہیں، کھیل بنانا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، ہرگز دوستی نہ رکھو، اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ نے فرمایا خبردار مومنوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ رکھو۔ وقال تعالی لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کافروں کو ہرگز اللہ کے مومنوں کے سوا دوست نہ بنا، اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی حفاظت تم سے اٹھ جائے گی، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ ہاں اس کا علاج ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کے بعد
اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کو منا لو، راضی کر لو۔ فلہذا قیل یا رب لہذا قبل رسول اللہ عذرات من لما ذکر انہ انما فعل ذلك مصانعۃ لقریش لأجل ما كان له عندهم من الاموال والاولاد۔ اسی لیے حضور پاک نے جب حاتب نے عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں مجبور تھا، میں نے نعوذ باللہ کوئی کفر نہیں کیا ہے، میں نے اپنی اولاد کے امتحان کی وجہ سے یہ خط لکھ بیٹھا، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی ایسی بات ہے فوراً کفار سے دوستی ختم کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دوستی بنائیں، اور جب اللہ سے دوستی بن جائے تو پھر ڈر کس بات کا؟ ایک اصولی سی بات ہے کہ جس بندے کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ اللہ سے ہو جائے، یعنی آپ اندازہ کریں صحیح واقعہ ہے، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول کر دیا تھا۔ اب وہ سپاہ سالار نہیں تھے بلکہ ایک فوجی کی حیثیت میں ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑ رہے۔ حضرت عمر نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ اس پر بھی روافض نے اور شیعہ نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہیں جو بالکل جھوٹ ہے۔ کسی نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک عورت کا الزام لگایا، کسی نے اور جھوٹے الزام لگائے، حالانکہ وہ ساری بات غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ محدث بھی تھے، وہ عبقری تھے، ان کی نظر جو ہے بڑی دور تھی۔ اسی لیے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور جدہ کے درمیان میں وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں، یہی مقام ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح نامہ ہوا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کے حضور نے بیعت کی، اس درخت کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پکی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہم ان سے راضی ہو گئے۔ یعنی کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے اس درخت کا ذکر فرمایا۔ تو جس بات کا اللہ تعالی قرآن میں ذکر فرمائے نا، یاد رکھا کریں اس میں بڑی حکمتیں ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی یہ کیا بات ہے، کیوں اس درخت سے تلواریں لٹک رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو صحابہ نے تبرک کے لیے وہاں یہ تلواریں لٹکا دی ہیں۔ اور یاد رکھو انبیاء کا تبرک لینا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے تبرک بالانبیاء۔ حضور وضو فرماتے تھے، جو پانی بچتا تھا صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ کبھی حضور پاک نے ناک مبارک صاف کیا، صحابہ نے لے کے منہ پہ مل لیا۔ تو تبرک بالانبیاء یا بے اشیاء وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ نے کیا تھا تو کوئی نرالی بات نہیں تھی۔ آخر جس درخت کے نیچے حضور پاک بیٹھے ہوں اس درخت کی شان تو ہے نا۔ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاٹ دو اس درخت کو، نشانی مٹا دو اس درخت۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کا حکم ہے، ہم کاٹ تو دیتے ہیں لیکن کیوں؟ اور گھر میں بھی تم تو حضور کے صحابہ ہو، تم تو بیعت میں بھی شریک تھے، تم تو مسئلہ سمجھتے ہو، تم تو تبرک کے طور پہ تلواریں لٹکا رہے ہو، بعد میں آنے والے تو درخت کو سجدے کریں گے۔ یہ تو نعوذ باللہ پھر شرک کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا بالکل کاٹ دو۔ حضرت عمر کی نظر جو تھی وہ بڑی دور تھی کہ بھئی اب تو صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا دور ہے، لیکن جب 400-500 سال کے بعد جو امت آئے گی وہ تو آگے سجدہ شروع کر دے گی، وہ تو بات تبرک سے بڑھ کے شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل بات یہ تھی کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دو۔ صحابہ نے پوچھا حضرت خالد بن ولید تو اتنا بڑا سپہ سالار ہے اسلام کا، جس کو اللہ کے نبی نے سیف الرحمان کا خطاب دیا ہے، اللہ کی تلوار۔ وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ کسی کافر نے ایک عالم دین کو، ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، وہ تقریر فرما رہے تھے تو ایک کافر نے ان کو چٹ لکھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، تو اگر آپ کا خدا انصاف کرتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خالد بن ولید نے ساری زندگی اسلام کے لیے جنگیں لڑی اور حضرت خالد فرماتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں مجھے زخم نہیں لگا ہے، یا تلوار کا زخم ہے، تیر کا زخم ہے، نیزے کا زخم ہے۔ تو جس بندے نے اسلام کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں، اپنی جان چھلنی کر دی ہے، اس کو تو اللہ نے شہادت کی موت ہی نصیب نہیں کی، وہ تو اپنے بستر پہ فوت ہوئے اور بستر پہ تڑپ رہا تھا خالد، یا اللہ میری موت تو نے یہاں لکھ دی، کاش میں میدان جہاد میں ہوتا، کاش میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوتا، آج میں ایک جانور کی موت اپنے گھر میں اپنے چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر تمہارے خدا نے انصاف کیا کیا؟ اگر تمہارا خدا عدل کرتا ہے تو یہ کیا عدل ہے؟ ایک آدمی جان لڑا دے اس کو شہادت بھی نہ ملے، لیکن نا دشمن ہوتا ہے، اس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے، موقع ملنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا ہمارا خدا علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، عزیز بھی ہے اور بالکل عدل کرنے والا ہے۔ اس نے کہا چٹ لکھنے والے تم نے کبھی غور کیا ہے کہ حضرت خالد جو ہیں وہ شہید ہوتے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے۔ شہادت کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کافروں سے لڑتے ہوئے کفار کے ہاتھ سے مارا جائے، یہ تھوڑا مسلمان آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مارو تو شہید اور شہید کس بات کے شہید؟ ٹھیک ہے جو مظلوم ہیں بیچارے ان کے لیے تو اللہ پاک شاید شہادت کا مرتبہ رکھ دیں، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے کون سی شہادت ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت خالد بن الولید جو ہیں اگر وہ شہید ہوتے تو لازم کافر کے ہاتھ سے ہوتے، اور ان کا لقب تھا سیف الرحمان، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اللہ اپنی تلوار کافر سے کیسے توڑنے کی طاقت دے دیتا اس کو؟
اللہ نے فیصلہ کیا میری تلوار ہے، میں ہی توڑ سکتا ہوں، کوئی کافر تو نہیں توڑ سکتا اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے انہیں موت شہادت عطا نہیں فرمائی کہ وہ جو ان کا لقب تھا اللہ نے اس کی لاج رکھ لی کہ یہ تو میری تلوار ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ خالد حضور کا پروانہ تھا، دیوانہ تھا، سرکار دو جہاں کے ہر حکم پہ جان لڑانے والا تھا۔ اللہ نے جب محمد مصطفیٰ کو شہادت نہیں دی تو خالد کو بھی نہیں دی۔ اور انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، اللہ علماء پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یاد رکھو میں کبھی کبھی مولویوں کا نام لیتا ہوں نا، وہ یہ میرے جیسے مولوی ہوتے ہیں، اس سے مراد علماء نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ یا کبھی کبھی مجھے وہ اپنا جنون آتا ہے تو پیروں کا رگڑا نکالتا ہوں تو وہ مراد یہ مداری پیر ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو ان کے مقامات پہ جاہل لوگ قابض ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گدی پہ بیٹھا ہو اور وہ اس کے اعمال یہ ہوں کہ داڑھی مڈاتا ہو، شراب پیتا ہو، بھنگ پیتا ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، رشوت کھاتا ہو، اس کو بھی میں پیر مان لوں، میں نہیں مان سکتا۔ اگر ہر وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا تو ہر پیر کی اولاد بھی پیر نہیں ہوتی۔ وہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، رگڑا کھانا پڑتا ہے، اصلاح کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ جب وہ رگڑے میں آگے پس جاتا ہے تو اب رنگ نکلتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پیر کا بیٹا تو پیر مان لو۔ انہوں نے علماء نے ایک اور نکتہ بھی بڑا عجیب لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آخر وقت میں اللہ نے رحمت دو عالم امام الانبیاء کو کافر کے ہاتھ سے تو قتل نہیں ہونے دیا، لیکن وہ جو زہر دی گئی تھی آپ کو خیبر میں، اس زہر کا اثر موت کے وقت ظاہر ہو گیا۔ زندگی میں زہر نے کوئی اثر نہیں کیا، لیکن جب سرکار دو جہاں کی موت کا وقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابوری من سم الذی اکلت بخیبر، یہ میرا اس خیبر میں جو زہر دی گئی تھی اس کی وجہ سے ابھی میری آنتیں اندر سے کٹ رہی ہیں۔ تو راز کیا تھا؟ اللہ چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی میدان جنگ میں تو میں کافروں کے ہاتھ سے تو نہیں مروانا چاہتا، لیکن زہر کا اثر دکھا کے مرتبہ شہادت دے دی۔ اور حضرت خالد بن الولید نے جب روم کی سپر پاور کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رومن امپائر کا جو بہت بڑا ان کا سپاہ سالار تھا وہ بھی گرفتار تھا۔ حضرت خالد کے خیمے میں ساتھ اس قیدی کو رکھا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ خالد دیکھو، میں تمہارا دشمن ہوں، تم میرے دشمن ہو، لیکن میں بہادر آدمی ہوں، اور بہادر جو ہے وہ بہادر کی قدر کرتا ہے چاہے دشمن بھی ہو۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے جو روم کے لوگ ہیں نا، سپاہی ہیں، افسر ہیں، ان کے ہاتھ سے کبھی نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا۔ حضرت خالد ہمیں کیوں؟ انہوں نے کہا ان کے بعد ایک زہر ہوتی ہے، انہوں نے انگوٹھی میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے،
سائنائڈ ایک زہر ہوتی ہے جس کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں لگا آج تک، وہ اگر مشکل وقت آ جائے تو کھول کے وہ ڈال دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زہر دے دیں۔ احتیاط رکھنا۔ حضرت خالد ہنس پڑے، فرمایا تمہارے پاس بھی وہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ ارے یار مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ تو وہ سالار نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کا ایسے جو اوپر لگا ہوا تھا نا اس کے نگ لگا، اس کے ذرا گھمایا، جگہ بن گئی۔ انہوں نے کہا کوئی ذرا سا نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ میں لی اور پانی میں ڈال دی، گلاس رکھا ہوا تھا اسی میں ڈال دی، اور اس کے بعد اٹھایا گلاس، بسم اللہ الذی لا یضر مع، اور کیا کر رہے ہو؟ نے کہا چھوڑو تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میرے مدنی پاک نے فرمایا ہے کہ اگر خطرہ ہے تو بس ایسا آیت کو پڑھ لو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے محبوب کے فرمان پہ عمل کر لیا، تیری زہر شہر سے میں نہیں بچتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ خالد میں بھی وہ زہر کا اثر رہ گیا۔ ایسے تو نہیں نا اللہ نے میرے مدنی کے یار چن لیے تھے، میرے مدنی کے دوست جو ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے مدنی میں نے تمہیں چن کے دیے ہیں۔ ہاں صحابہ کوئی معمولی بات ہے؟ تم اپنے بیٹے کو کہیں بھیجنا چاہو سفر پہ تو بڑا غور کر کے یار میں بیٹے کے ساتھ کس نوکر کو بھیجوں کہ سمجھدار بھی ہو، وفادار بھی ہو اور میرے بیٹے کا خیال بھی رکھے، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے مخلص کو بھیجتے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے دے دیے تھے۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، ثم اختار لی اصحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ یہ عام پروانے نہیں ہیں جو اڑتے ہوئے ویسے آ گئے ہوں، ان کو اللہ نے چنا ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُمْ أَنصَارِي وَأَصْحَارِي، اور پھر اللہ نے ان کو میرا معاون بھی بنایا، میرا رشتہ دار بھی بنایا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سپاہی تھے۔ ابھی عبیدہ نے کہا بھی، انہوں نے کہا یار مجھے خود بھی بڑا احساس ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو ہٹا دیا ہے تو اب مجھے امیر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی عبیدہ فکر کیا کرتے ہو، میں نے اللہ کے لیے جنگ لڑنی ہے یا میں نے عہدے کے لیے جنگ لڑنی ہے؟ میں تمہارا سپاہی ہوں، جیسے پہلے لڑتا تھا اب بھی لڑوں گا۔ ہم تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج تک کافر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں انہوں نے، اور کروڑوں ٹیسٹ لے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے یہ کیسا آدمی ہے، اس کو موت کا غم ہی نہیں، اور یہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا بندہ مرتا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو کولڈ سٹوریج میں نہ رکھا جائے، اس کا انتظام نہیں کیا۔ اس کو باہر پڑے ہیں اور شہید ہیں، ٹھیک ہے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اٹھائے لاش اسی طرح۔ وہ کہتے ہیں یہ راز کیا ہے، ان کو کیسے سمجھ آئے کہ یہ راز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جس کے بارے میں فرما دیا میرا شہید زندہ ہے، تو زندہ کیوں خراب ہو؟ خراب تو مردہ ہوگا، تمہارے تو مردہ ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں۔ اللہ نے نص میں فرما دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ اللہ میاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس کی زندگی یعنی کو۔ اچھا اللہ میاں یہ صرف زندہ ہے؟
نہ نہ صرف زندہ نہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے ہاں کھانے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، خالی خولی زندہ نہیں، لفظی اعزاز نہیں کہ ایسے ڈگری دے دی کسی کو، جی ایوارڈ ملا ہے، ہم نے بھی اس کو زندہ کہنے کا ایک ایوارڈ دیا، نہ انہوں نے کہا یہ حقیقتاً زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون۔ آج کل ہمارے بعض نوجوانوں کو کچھ بخار چڑھے ہوئے ہیں نا مسائل کے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو عند ربہم ہے نا، رب کے پاس ہے نا، یہاں تو نہیں ہے نا زندہ قبر میں۔ تو اگر کہا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام بھی تو اللہ کے پاس ہوا، پھر تیرے پاس تو نہ ہوا نا، وہاں بھی تو عند اللہ آ گیا ہے نا۔ عقل کرو، کبھی اندہ کا معنی تو پڑھو نا کسی سے جا کر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت خالد بن الولید رات کو گشت پہ ہیں، سامنے لشکر کفار جو ہے ان کے خیمے ہیں، یہ رات کو چیک پوسٹیں تھی نا، نگرانی کے لیے جاتے تھے بھی کافر اچانک حملہ نہ کر دیں، تو راستے میں وہ چیک کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابی ہیں۔ جاتے جاتے خالد بن ولید نے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے ہم ان پہ حملہ نہ کر دیں۔ ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہو خالد، یہ 60,000 کا لشکر ہے، ہم 6 آدمی ہیں۔ اس نے کہا یار 6 یا 60 سے کیا مطلب ہے، ہم یا دیکھیں نا 2 باتیں ہیں، یا ہم مر جائیں گے یا ہم بچ جائیں گے، مر گئے تب بھی کامیاب شہید ہو گئے، اور بچ جائیں گے غازی بن جائیں، ہمارا کیا نقصان ہے یار۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے عجیب ہو، تو نے کہا میرے کو بات سنو، جو میرے ساتھ آتا ہے آ جائے، جو ڈرتا ہے چلا جائے، میرا ڈرنے والا یار ہی نہیں۔ 6 آدمیوں کے ساتھ حضرت نے حملہ کر دیا۔ اب 6 آدمی آگے 60,000۔ ابھی عبیدہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دکھایا گیا کہ ابھی عبیدہ تم نیند کر رہے ہو اور خالد دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ابھی عبیدہ نے حکم دیا کہ جلدی چلو۔ ابھی عبیدہ مسلمانوں کا لشکر لے کے دوڑ پڑا تو دیکھا کہ لشکر سے ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ لشکر کی ترتیب توڑ کے اڑا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑو اس کو، کون ہے؟ جب روکا گیا اس نے کہا مجھے مت روکو، میں خالد کی بیوی ہوں، خالد کی امانت میرے پاس ہے، میں نے پہنچانی۔ ہماری بیویاں تو ماشاءاللہ یا رقص کرنا سیکھ رہی ہیں، ڈانس سیکھ رہی ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرنا سیکھ رہی ہیں، سوئمنگ سیکھ رہی ہیں، ٹینس سیکھ رہی ہیں، کرکٹ سیکھ رہی ہیں، میراتھن ریس میں دوڑنا سیکھ رہی ہیں۔ کیا ماشاءاللہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو خالد کی بیوی ہے نا حضرت، وہ پاک تھے، بیویاں بھی پاک تھیں۔ الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکح الا زان۔ زانی مرد زانی عورت کو ڈھونڈتا ہے اور زانیہ عورت زانی کو ڈھونڈتی ہے۔ اب معاشرے پہ نظر ڈال لو جناب، آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ نظر ڈال لو، انشاءاللہ 2-4 رات دیکھتے رہو، اللہ کی رحمت سے نہ ایمان رہے گا نہ محبت رسول رہے گی۔ محبت مولا تو اڑ جائے گی، محبت لیلا بن جائے گی۔ بہرحال
ابھی عبیدہ کے لشکر نے بھی حملہ کر دیا. اللہ کی شان دیکھو. بیوی کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ بھئی گرد و غبار ہے, شور ہے, جانور بھاگ رہے ہیں, گھوڑے بھاگ رہے ہیں, اونٹ بھاگ رہے ہیں, اب خالد کو ڈھونڈوں کیسے؟ تو کہتی اللہ اکبر کی آواز آئی تو میں نے آواز پہچان لی. خالد فتح کر گیا. کیوں ہٹایا حضرت عمر نے؟ بات یہاں سے چلی تھی. صحابہ نے پوچھا, انہوں نے کہا میں نے اس لیے ہٹایا ہے کہ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس جنگ میں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے, یہاں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے, یہاں خالد ہوتا ہے فتح ہوتی ہے. تو اب فتح یعنی خالد ہمیں دے رہا ہے, خدا نہیں دیتا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ, مدد اللہ دیتا ہے, کہیں آگے جا کے یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے. میں نے کہا ہٹا دو خالد کو, اگر اللہ نے مدد دینی ہے تو خالد کے بغیر بھی ہم جنگ جیتیں گے. حضرت عمر تھا, کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا نا جناب. ایسے تو نہیں لقب ملا کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں فرمائیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر اللہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیتے تو عمر بھی نبی ہوتا. کوئی بات تو تھی نا. دیکھو آج 1400 سال گزر گئے, آج بھی لوگ جتنا حضرت عمر سے جلتے ہیں اور کسی صحابی سے نہیں جلتے. حضرت عمر کا نام لو آگ لگ جائے گی. حضرت عمر کا کوئی حکم کہیں گے نہیں مانیں گے. چھوڑو جی, یہ تو عمر رضی اللہ تعالی نے کیا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر سے آج بھی, اور کیوں نہ ہو, جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہو. حضور ایک دفعہ بیٹھے تھے, سفر سے تشریف لائے تھے, تو چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں کٹھی ہو گئیں اور وہ اپنے برتن جو ہے نا ان کو ایسے بجا کے استقبال کے لیے حضور کے لیے گا رہی تھی. تو حضور پاک نے منع نہیں کیا. حضرت ابو بکر آئے تو وہ لڑکیاں ویسے ہی گاتی رہیں, خوشی کر رہی ہیں, حضور آ گئے, حضور آ گئے. تو وہ اسی طرح رہی. تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عمر کا دروازے پہ اعلان ہوا کہ حضرت عمر آئے ہیں. تو لڑکیاں بھاگ گئی, کچھ نے تو وہ جو برتن تھے نا نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئی. حضرت عمر حضور ہنس پڑے. تو صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے, اور میں دیکھو میں بیٹھا رہا تو یہ گاتی رہی. ابو بکر آ گیا تو یہ اپنے ٹپے ٹولے کہتی رہی. عمر آیا, دیکھا کیسے بھاگی ہیں. جس گلی میں عمر آئے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. کتنا بڑا فیصلہ ہے. فرمایا عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے. شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر نے گزرنا ہو. رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ, اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ کوئی بات آئی, عمر کا اپنا فیصلہ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ, رعایت کرنے کی کیا ضرورت ہے, دانی حضرت بون کا حاضر منافق, آپ مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑانی چاہیے. حضور کے بارے میں خط لکھے, دشمنوں سے دوستی رکھے, لیکن اللہ کے نبی نے عذر قبول فرما لیا. تو تم بھی کوشش کرو, ہم لاکھ گناہگار ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا نا استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش مانگو, استغفار. تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں استغفروا, استغفار کرو, معلوم ہوا بتا رہے ہیں میرے بندے تم سے غلطیاں ہوں گی, استغفار کرو. اگر ہم سے غلطیاں نہ ہوتی استغفار کرنے کا حکم ہی کیوں دیتے؟ اچھا پھر استغفار کا حکم دے کے یہ بھی بتلا رہے غلطی ہو گئی ہے, ڈر کیوں رہے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں معافی مانگو, میں دے دوں گا.
اور یہاں امر کا صیغہ ہے، امر مضارع سے بنتا ہے جو دلالت کرتا ہے استمرار تجددی پر۔ مانا یہ تھا غلطی تو تم سے اب بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوگی، لیکن استغفروا ربکم، ربکم کیوں کہا؟ فرمایا دیکھو تیرے پالنے والے ماں باپ ہے نا، تم لاکھ غلطی کرو، جب آ کے رو پڑتے ہو ابا جان بس معاف کر دیں، ابو جی بس معاف کر دیں، امی جان غلطی ہو گئی ہے، وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور تیرے عارضی پالنے والے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ میں تو تیرا حقیقی پالنے والا ہوں، معافی مانگ تو صحیح، اصل پالنے والا تیرا تو میں ہوں، تو میں تمہیں معاف کیسے نہیں کروں گا؟ اور پھر وہ تو ماں باپ تو اپنی ایک طبیعی فطرت میں معاف کریں گے نا، اور میری صفت کیا؟ انہو کان غفارا۔ تو اس لیے اللہ کے دروازے پہ معافی مانگیں، استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہماری ساری مصیبتیں، سارے مسائل، ساری پریشانیاں دور کرنے پہ قادر ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کہتے ہیں جی کہ آدمی ایک دن میں 2 عمرے کر سکتا ہے، احرام کھولنا چاہیے۔ میرا بھائی ایک تو غلط فہمی ہو گئی ہے لوگوں کو، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ احرام ان 2 چادروں کا نام ہے، باندھ لیا احرام ہو گیا، کھول دیا احرام بھاگ گیا۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ احرام اس نیت کا نام ہے، جب تم نیت کرتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ تو لباس احرام ہے۔ اچھا کسی کے پاس ایک چادر ہے، کوئی بات نہیں، احرام میں بیٹھا ہوا تھا، بس میں ہوا لگی، اوپر والی چادر اڑ گئی، اڑ جائے، یہ تھوڑا ہمارا عمرہ اسی میں باندھا ہوا تھا اڑ گیا۔ یہ تو جاہل ہماری، اور جی میں وضو کر رہا تھا میری چادر گر گئی، یعنی عمرہ گر گیا۔ اور جی میں وضو کے لیے گیا، اندر کموڈ لگا ہوا تھا، میں نے کب چادر کھول کے لٹکا دی، تو عمرے کو لٹکا دیا تم نے، عمرہ چادروں میں لٹکا ہوا ہے۔ اگر کوئی 2 عمرے کرنا چاہتا ہے بالکل کرے، کوئی احرام کو سر منڈایا، پہلے عمرے سے فارغ ہو گئے، پھر جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، پھر دوبارہ عمرہ شروع ہو گیا۔ بال نہ بھی ہوں تب بھی سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، لیکن افضل یہ ہوتا ہے اتنا وقفہ درمیان میں کرو کہ تیرے بال نکل آئیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ تھوڑے بال یاد نکلنے دو، پھر جا کے اس طرح پھروا دیں۔ کہتے جی کہ مسجد نبوی میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو کیا ساری مسجد میں یا ریاض، بھائی ریاض الجنہ میں سب سے افضل ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور پھر وہ تو وہ ٹکڑا ہے جہاں حضور پاک نے نماز پڑھی، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اس کے بعد جو مسجد حضور کے زمانے میں تھی اس کی افضلیت ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ آدھا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامت ہے باقاعدہ ستون کے اوپر لکھا ہے کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی۔ یہ بھی علامت ہے، موجود ہے کہ یہاں تک چھتی ہوئی تھی اور یہاں خالی تھی۔ یہ بھی علامت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی کھڑکی کہاں تھی، خوخت ابی بکر کہاں تھا، یہ بھی علامت موجود ہے۔ یہ بھی علامت موجود ہے کہ سرکار دو جہاں تہجد کہاں پڑھتے تھے۔ یہ بھی علامت موجود ہے کہ اصحاب صفہ کو بیٹھ کے درس کہاں دیتے تھے۔ یہ بھی علامت موجود ہے کہ مہمان آتے تھے تو حضور کہاں بیٹھ کے استقبال کرتے تھے۔
یہ بھی علامت موجود ہے کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ سے فرمایا تھا کہ اس جگہ نماز پڑھ کے دعا کرو، یہ مجھے جبریل نے آ کے بتلایا ہے، اور میں اس بات کو عام نہیں کرتا ورنہ لوگ نماز کے لیے لڑ پڑیں گے۔ اسی طرح وہ علامت بھی موجود ہے جہاں ابھی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اسی طرح وہ علامت بھی موجود ہے جہاں کھجور کا تنا فراق نبی میں رونے لگ گیا۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے، پھر بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے بی بی ام سلمہ کا حجرہ ہے جہاں اب ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جتنا آپ کو اللہ موقع دے ریاض الجنت میں جانے کا سبحان اللہ، لیکن لڑیں نہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ جائیں، اور جب ریاض الجنہ میں جائیں تو خدا کے لیے اپنے موبائل بند کر دیں کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز حرام ہے اور تم میوزک بجا رہے ہو وہاں بیٹھ کے۔ اگر ایک عورت نے طواف عمرے کا کر لیا ہے، صفا مروہ میں ہے کہ حیض آ گیا، صفا دوڑ لے، کوئی حرج نہیں، صفا پوری کرے، بال کٹائے، عمرہ پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں علماء احناف پر، علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تم ہدایت کی دعا کیا کرو۔ اگر یاد رکھو جس عالم پر، جس جماعت پر، جس جماعت کی تحریک پر مخالفت نہ ہو تو معلوم ہوگا وہ جماعت حق ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم پہ پتھر برسائے گے کہ نہیں؟ تو ان پر بھی برسیں گے۔ آپ کے پاؤں چھلنی کیے گئے کہ نہیں؟ تو ان کو بھی ہوگا۔ سرکار دو عالم نے 3 راتیں غار ثور میں باقاعدہ یعنی قید تنہائی میں کاٹی ہیں، ان کو بھی کاٹنی پڑیں گی۔ سرکار دو عالم کے صحابیوں کو لوگ کہتے تھے صحابی صحابی، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، ان کو بھی لوگ کہیں گے وہابی وہابی، یہ تو ہوگا۔ بالکل نہ گھبرائیں۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبد القادر جیلانی کے 50,000 سال بعد آئے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں تاریخ عالم میں کسی نے نہیں بولا ہوگا۔ حضرت ابو حنیفہ تو 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے زمانے کے 50 سال بعد۔ انہوں نے تو صحابہ کو دیکھا، عبد القادر جیلانی تو بہت بعد کا آدمی ہے، 50,000 سال، 50,000 سال تو اس دنیا کو بھی نہیں گزرے ہیں، تو کیسے 50,000 سال بعد میں پیدا ہوئے؟ جو اتنا بڑا جھوٹا ہو اس کا مسئلہ کیا بیان کرے گا؟ وہ تو اس دنیا کو بھی ابھی تک کہتے ہیں 6,000 سال گزرا ہے۔ آدمی عمرہ یا حج کرے یا غریبوں کو پیسے دے دے، میرا بھائی عمرہ حج کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے تو نے کرنا ہے، باقی غریبوں کی بھی مدد کرو۔ کہتے جی کہ حج عمرے کے بارے میں آپ کی کتاب، میرا بھائی حج عمرے کے بارے میں کوئی میری خاص کتاب نہیں چھپی ہے، لیکن وہ جو سوالات جوابات ہیں ان میں سارے مسائل ہوتے ہیں۔ حرم کے گیٹ کے ساتھ جو چپلیں رکھی ہیں بالکل نہ اٹھائیں، کسی مسلمان حاجی کی ہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال محرم عورت بھی، عورت تو ٹینڈ نہیں کروائے گی، اس کے تو تھوڑے سے بال کاٹیں گے۔
ہمارے ملک میں جب آدمی مر جاتے ہیں تیسرے دن کل ہوتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ 3 دن تک تو اس میت والے گھر سے روٹی کھانا بھی ناجائز ہے۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے فرقے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ سب کے اعمال کو دیکھ لیں، اگر ان کے عمل سنت کے مطابق ہیں تو اہل سنت ہیں، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اہل بدعت ہے۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اب دیکھو نا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو بدعت ہے، اہل بدعت ہے۔ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو یہ اہل بدعت ہے، کیونکہ حضرت بلال نے نہیں پڑھے، صحابہ نے نہیں پڑھے۔ وہ لوگ خانیاں فرما رہے ہیں، جمعراتیں پی کھا رہے ہیں، چلیسویں کر رہے ہیں اور اسے شریف منا رہے، سب بدعت اہل بدعت ہیں۔ ان کو اہل سنت والجماعت کہلانے کا کیا حق ہے؟ یہ واضح بات ہے، یہ تھوڑا اندھے کو بھی نظر آتا ہے۔ اہل سنت مانا حضور کی سنت پہ چلنے والا، والجماعت کا مانا صحابہ کا دامن پکڑنے والا۔ جب ان کا عمل نہ سنت میں ہے نہ صحابہ میں ہے، صحابات ہے کہ بدعت ہے؟ ایک عورت کو شوگر کی بیماری ہے، عمرے کے بعد بے ہوش ہو گئی، بال نہیں کاٹ سکی تو اب کاٹ دے، جب ہوش آ گیا اب کاٹ لے، جب ہوش آ گیا ہے بال کاٹ دے۔ احرام کی حالت میں نسوار ڈبل ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے ہوٹل میں احرام باندھا، صبح کی نماز کے بعد مسجد عائشہ نہیں گیا، کھول دیا، تو ابھی اسے نیت ہی نہیں کی تھی نا، جب نیت نہیں کی کھول دیا تو کھول دیا، کوئی بات نہیں۔ زندہ انسان کے لیے آپ نہ عمرہ کریں نہ طواف کریں، اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی چادر ٹھیک کرتے ہوئے احرام کے اوپر چادر آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ میں جو کھجوریں لوگ تقسیم بالکل لے سکتے ہیں، وہ کوئی زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، وہ تو لے آتے ہیں روزہ داروں کے لیے۔ اگر عورت گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے، حرم میں آئے تو لازم جماعت سے پڑھے۔ قضا عمری کا معنی ہے بس قضا پڑھتے رہیں باقی توبہ کریں۔ اگر عورت محرم کے بغیر طواف کرے بالکل جائز ہے۔ اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر وقت محرم کے ہاتھ میں رسی باندھ کے بیچاری چلتی رہے۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بناؤ۔ کیا مانا؟ کہیں مدرسہ بنا دو، کہیں مسجد بنا دو، کہیں مدرسے کا ایک آدھا کمرہ بنا دو، کہیں بستی میں پانی نہیں ہے نل لگوا دو، تاکہ وہ جب تک چلتا رہے تیرے ماں باپ کو ثواب ہوتا رہے۔ اگر عورتیں طواف کریں پردے سے کریں، اگر احرام ہے تو کپڑا آگے لٹکا دیں، نیچے دیکھتی رہیں، چلتی رہیں، پردہ بھی رہے گا اور چہرے کو بھی نہیں لگے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم